السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت کو اتارا، جس کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستوں کو کھول دیں گے، آسان کر دیں گے، اور خود عمل کر کے دوسروں کو بھی دعوت دے گا۔ دوسروں کو دعوت دینے سے اللہ دعوت دینے کو عمل کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا مگر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے اللہ اسے بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو عمل ہم نہیں کرتے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی دعوت نہ دیں، ہم اس کی دعوت ضرور دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو یہ قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کی جس آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اس پر ہر مسلمان عورت کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بہتر بنا دیں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جنت عطا کر دیں گے۔ اس لیے اپنی تمام ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ضرور پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ عورتوں کا کام نہیں بازار میں جانا، میلوں میں جانا، یہ عورتوں کا کام نہیں، یہ مردوں کا کام ہے۔ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا، بچوں کو دین کی تربیت دینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے دعائیں کرو، پوری امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرو۔ اپنے گھروں میں رہ کر کے باہر نکلنے کا شوق مت پیدا کریں، چونکہ اللہ کا حکم ہے اپنے گھروں میں ٹھہرو، اور فرمایا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ چلتی تھیں، اس طریقے سے تم نہ پھرو، بلکہ تمہارے اوپر حکم ہے کہ تم پردہ کرو۔ تو اس لیے تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں، کوئی ضروری کام آ گیا ہے، کوئی ضروری تقاضا آ گیا ہے جہاں پر نکلنا ضروری ہے، تو جب نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں اچھی طریقے سے، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب پردہ کریں، اللہ کی رضا کے واسطے پردہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں تاکہ اللہ پاک خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات اقدس سے کہ جو اس بیان کو سنے گا، انشاءاللہ جو ماں بہنیں سنیں گی وہ ضرور پردہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا محبوب بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ اولادوں کے لیے دعا کیا کریں۔ جو ماں باپ بچوں کو دین کی تربیت نہیں دیتے ہیں
وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بچے پھر باغی بن جاتے ہیں، ماں باپ کو گالی بکتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کڑ کڑ کر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دی، نماز کے لیے سختی نہیں کی، دین کے لیے سختی نہیں کی، دنیاوی کاموں کے لیے چھوڑ دیا، ان کی جائز ناجائز ضرورتوں کو پوری کرتے رہے، مال نے گمراہ کر دیا، شیطان کا حملہ ہو گیا، پھر بچے وہ ناکارہ بن گئے، مال کما رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، نہ ان کو باپ منع کرتا نہ ماں منع کرتی، کیونکہ اس میں بھی دین نہیں ہے، بچوں کو دلار میں خراب کر دیا، پھر کل وہی پریشانی کا سبب بنیں گے، پھر وہی کل بے عزتی کریں گے، پھر وہی کل گھر سے نکالیں گے، پھر وہی وہ ظلم و زیادتی کریں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ اور ان کو دین کی تعلیم اور تربیت دو، ان کو نماز کے لیے کہو، ان کو قرآن کی تلاوت کے لیے کہو، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ بٹھایا کرو تاکہ ان میں نیک صفات پیدا ہو، دین کی باتوں کو سنا کرو، اور ہم سبھی لوگ علماء کی صحبت کو اختیار کریں، ان سے دین کا فائدہ حاصل ہوگا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور اپنے بچوں کو دین کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ساری عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنیے، عمل کریے اور دوسروں تک پہنچائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔